امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا کہ مولا آپ اتنا صدقہ دیتے ہیں، رات کو بھی دیتے ہیں، صبح بھی دیتے ہیں، چھپ کے بھی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں، وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، مطلب اتنا پیسہ آپ دیتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے، یہ البتہ انہوں نے ہمارے لیے بات کو بیان کیا ہے، بہرحال وہ امام ہے، لیکن اگر امام فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جائے میرا کون سا صدقہ قبول ہو گیا ہے تو میں پھر نہیں دوں گا، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا قبول ہو رہا ہے۔ اسی لیے انسان کو عمل کرنے اس لیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا کون سا عمل۔ آیت اللہ فروز جردی اتنی بڑی شخصیت آپ کے سامنے مراجع آخری وقت میں بستر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ کہا آپ کے ہاتھ خالی ہے؟ 200 مجتہد آپ نے تیار کیے، مسجد اعظم آپ نے تیار کی، اور پتہ نہیں کتنے انسٹیٹیوشن آپ نے تیار کیے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں میرا کون سا کام اخلاص کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ خوب یہ حقیقت یہی ہے، انسان کس چیز کی طرف انسان یہ کہے کہ میری کون سی چیز خدا کی بارگاہ میں اتنا ڈونیشن دیتا ہوں، میں اتنا یہ کام کرتا ہوں، میں اتنا یہ وہ کرتا ہوں، نہیں پتا۔ خدا بولے شاید تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، تم اپنی ڈیزائر کے لیے کرتے ہو، تم اپنے نام کے لیے کیا پتا کرتے ہو۔ مشہور واقعہ پتہ نہیں مجھے آپ کے درمیان میں نے بیان کیا نہیں ہے کیا کہ شخص فقیر ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل میں ہوتا ہے، ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ تو کچھ مچھلی تو پکڑ کے دے دیتا ہوں، تو کہتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں تو فوراً پکڑا دیتے ہیں ان کو، وہ مچھلی ہے بس، کہتے ہیں یہی ہے میرے پاس، مچھلی لیتا ہے بازار جاتا ہے اور روٹی اور کچھ روٹی کے اوپر کچھ رکھتا ہے اور کچھ روٹیاں اور کچھ سالن یا کوئی کھانے کی چیز لے کے جا رہا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، دیکھتا ہے تو ایک بوڑھی عورت یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ان کو دیکھتا ہے حسرت سے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے چلو میں تو کافی دن سے بھوکا تھا ہی، چلو میں انہیں کو دے دیتا ہوں، ان کو دے دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جب اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کوئی شخص اس کا نام پکار رہا ہے، اس کو کال کر رہا ہے، تو کہتا ہاں میں ہوں، کہا تم ہو؟ کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہا کیوں؟ کہا تمہارے باپ نے پتہ نہیں میرے باپ کے پاس کچھ رکھوایا ہوا تھا، تو ایک اماؤنٹ تھی، کوئی پیسہ تھا، یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اب میں کس کو دوں، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ اب اچانک سے اس کے بعد بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ آتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ایک دن دیکھتا ہے رات کو خواب میں کہ قیامت کا منظر ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، حساب رکھا جا رہا ہے، اب سارا اس کے نیک کاموں کو رکھا گیا، سب رکھا گیا، پھر بھی جو ہے وہ ہلکا ہے، اعمال ہلکے ہیں، میزان جو ہے وہ ہلکا ہے، پریشان ہے، میں نے تو اتنے کام کیے، اتنا میں نے ڈونیشن دی، اتنا میں نے یہ کیا، اتنا میں نے وہ کیا، یہ کیا ہے؟ تاکہ یہ سب اس لیے تم کرتے تھے کہ تاکہ تمہارا نام ہو، تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں، تاکہ تمہیں پہچانے جاؤ سوسائٹی کے اندر۔ تو کہا بس اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف۔ اب وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، آواز آتی ہے ملائکہ کی رکو، اس کے حصے کی کچھ روٹیاں باقی ہیں۔ اب جب وہ روٹیاں رکھی جاتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ اس کے نیک اعمال بھاری ہو، تو کہا یہ کیوں؟ کہا کہ یہ چند روٹیاں تم نے خلوص کے ساتھ دی تھی۔ خوب انسان بہرحال اب یہ نہیں پتا اس کو، اسی لیے بہرحال انسان کو نیک عمل کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کون سا عمل اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہو جائے۔ مطلب انسان اس لیے کہتے ہیں، روایت ہے جان محترم، اگر جو حاجت لے کر آتا ہے، جو کوشچن لے کر آئے، سوال لے کر آئے، اپنی مشکل آپ کے پاس لے کر آئے، روایت میں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو پورا کرنے کا اجر کتنا ہے، آپ اس کو کبھی واپس نہیں بھیجو گے۔ اور دوسری طرف روایت اس کے لیے بھی ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ حاجت صرف خدا سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، تو وہ کبھی بھی اپنی حاجت کو کسی کے دروازے پر لے کے نہیں جائے۔ لیکن بہرحال چیز جو ہے وہ، اب یہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہر روز تمہاری زندگی میں ایک دن ڈراپ، جیسے گرمیوں میں برف باہر رکھی ہو،
اور برف کو آپ فریزر میں نہ رکھیں تو کیا ہے، پگھل رہی ہے. اب بولیں برف خرید لو، برف خرید لو، تو کوئی برف خرید نہیں رہا، برف پگھلے جا رہی ہے، پگھلے جا رہی ہے. ڈراپ لائف ایسی ہے، لائف روز گر رہی ہے. نہیں پتا میں اپنی زندگی میں آگے کی طرف کون سا نیک، کون سی چیز اور کون سی چیز پھنسا دے گی اور کون سی چیز بچا لے گی، یہ بھی نہیں پتا. ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے بولا ہے میں آخر میں ہی دکھاؤں گا سکور کارڈ، پہلے نہیں دکھاؤں گا، اس لیے عمل کرتے رہو اپنی زندگی میں. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں بہت بڑے فلاسفر تھے. مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے. اللہ صلی علیہ. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع فرماتے ہیں کہ ہم نے علامہ سے ٹائم مانگا یونیورسٹی کے لیے، لیکچر دے دیں یونیورسٹی میں. ان کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں، بہت بزی ہوں. کچھ عرصے کے بعد بہرحال مجھے پتہ چلا کہ ان کے کوئی دوست تھے تہران میں، ان کا کنسٹرکشن کا کام، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہو رہی تھی، تو ہم ایسے ہی گئے تو کیا دیکھا، مزدور. تو محرم کے دن تھے تو دیکھا مزدوروں کے پاس علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ. ہمیں خبر ملی تو ہم علامہ نے بولا آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں بس ٹائم نہیں، یونیورسٹی سے ہم آپ کو ٹائم مانگ رہے ہیں اور آپ ادھر مزدوروں کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ میں سڑک سے گزر رہا تھا تو میرے پاس کچھ مزدور آئے اور ظاہراً وہ مجھے پہچانتے نہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ ہم مزدور ہیں، ہم محرم کے دن ہیں، ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے اپنے مالک سے اجازت لی ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے ایک کمرے کو امام بارگاہ بنا لیں، حسینیہ بنا لیں. ہم نے کالے کپڑا شپڑا لگا دیا ہے. اب ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، یعنی ممبر تو بنا لیا، اب ہم لوگ تو غریب ہیں، مزدور ہیں، تو شیخ ہمارے لیے امام حسین کی مجلس پڑھ دو گے. تو علامہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے، یہ میرے دل میں خیال آیا، مجھے نہیں پتا میری زندگی کا کون سا عمل قبول ہو، شاید یہ مجلس میری زندگی میں قبول ہو جائے. اب یہ اسی لیے انسان آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں کی خیر و برکت دیکھیں، ان ہستیوں کے کام دیکھیں، بہرحال ان کے اعتبار. تو بہرحال ہمیں بھی اذان محترم امام کہتے ہیں زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، کوئی مصیبت ہے نا، ایک دن چلا گیا، ایک دن اویل کر سکتا تھا، ایک اپرچونٹی حاصل کر سکتا تھا، خدا کے قریب ہو سکتا تھا، قرآن پڑھ سکتا تھا، گناہوں سے بچ سکتا تھا، لیکن ایک دن ڈراپ. اب تو بات تھوڑی آئے گا.